ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تقدیر ایمان کا چھٹا رکن ہے، اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے 4 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے۔ ان 4 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک پپٹ ہے، کہ انسان اللہ کے سامنے بے بس ہے، مجبور محض ہے، کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فری ول عطا کی، اسے آزاد کیا، اسے رائے رغبت عطا کی، اسے ارادہ عطا کیا، اور پھر اس کے سامنے 2 راستے رکھ دیے، ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ، اور اس کو ان دونوں راستوں میں سے ایک چوز کرنے کا اختیار دے دیا۔ اور یہ سارا کچھ جو انسان کو اللہ نے عطا کیا، یہ سارا کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، اور یہ اللہ کے ہاں ریٹن فارم میں موجود ہے کہ انسان کیا کچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے نیکی کی توقع کرتا ہے، نیکی چاہتا ہے، اور انسان کو کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی رکھ دیا، اور انسان کے اندر گناہ کرنے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، جو فیکٹر ہے، اس کے مقابلے میں اسے کانشیس کی ایک طاقت بھی دے دی، ضمیر کی طاقت دے دی، کہ جب انسان ایک گناہ کو پلان کر رہا ہوتا ہے، ایک گناہ کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو اسے اس وقت بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہی کی بات کر رہا ہے، گناہ کو سوچ رہا ہے۔ اور جب اس گناہ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دوران بھی انسان کو کے اندر ایک جو کانشیس پریکنگ ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس گناہ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد انسان میں ایک ریپینٹنس کی جو فورس ہے، کہ وہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کر لیا، غلط کر لیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کو آزاد کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے 2 راستے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو وہ چوز کرے، اور ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کے لیے انسان بالکل آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہی ہوگا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جس طرح گناہ کے کام میں یا نیکی کے کام میں، دین کے کام میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں ایسا تھا، تو یہ دنیاوی معاملہ میں ایسا نہیں کرتا۔ ایک انسان دنیا میں اپنے مفادات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو مادی اور مالی نقصانات کرنے والی ہوں، جس سے اس کو کاروباری نقصان ہوتا ہے، ان سے بچتا ہے۔ اگر وہ یہ بات کہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے، تو پھر وہ اپنے گھر میں لیٹا رہے، بیٹھا رہے، اور تقدیر کا انتظار کرتا رہے، لیکن وہ دنیا کے معاملہ میں یہ نہیں کرتا۔ ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر اس کو یہ منع کرتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، حلال چیزیں ہیں یہ نہیں کھانی، کھانا نہیں کھانا، تو وہ ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہے، اور ایسی ناپسندیدہ وہ چیزیں میڈیسنز کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ کھاتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کام کے لیے مجبور محض نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سیدھے راستہ پر چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسی بات نہیں چاہ سکتا مگر وہی چاہتا ہے جو اللہ رب العالمین کی چاہت ہو، اس کی مرضی ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے معاملہ میں، کہ کوئی انسان اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خصوصی قسم کی اسٹرینتھ، ایک طاقت، ایک توفیق نہیں عطا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کے کام میں مدد کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے، اور گناہ کے کام میں اس کو انسان کو روکتا ہے، وہ کانشیس کے تھرو روکتا ہے۔
تو انسان میں یہ ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، کیونکہ یہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے پیدا کی اور اس کائنات میں صرف اللہ کا تصرف ہے، تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس کائنات کے متعلق سارا کچھ لکھ دیا، انسان اس سے باہر نہیں جاتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے چوری کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو شراب پینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی فری ول ہے، انسان کی مرضی ہے، انسان کا اپنا ارادہ ہے، اس سے بچ بھی سکتا ہے اور وہ کام کرنے پر وہ قادر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے تکذیب کی اور پھر ہم نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا۔ اگر انسان مجبور محض ہوتا کہ وہ کسی کام کو کرنے پر مجبور ہے اور اس کو وہ کام ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیتے۔ اور پھر ایک قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان جو ہے اس کو اس کی جو طاقت ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ انسان سے وہی چیز کا کوشچن ہوگا، وہی چیز پوچھی جائے گی جس کا وہ ذمہ دار ہے۔ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو تقدیر ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یہ نوشتہ تقدیر ہے کہ میں نے یہ کرنا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد انسان کو یہ کہ انسان کو کہ اس کی مرضی و منشا جو ہے وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے صرف وہی کوشچن ہوگا، وہی سوال ہوگا جس کی وہ استطاعت رکھتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور پیغمبروں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگ یہ حجت نہ قائم کریں کہ ہم تو تقدیر کے مارے جو کر رہے تھے، ہم تو مجبور تھے ایسا کرنے میں۔ تو پیغمبروں نے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، حق کا راستہ ہے، اور یہ باطل کا راستہ ہے۔ انہوں نے خوشخبری سنا دی اور ڈرا دیا تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں، کیونکہ دونوں راستوں میں سے ایک راستہ لوگوں کو چننا تھا، اور یا وہ حق کا راستہ ہوگا یا باطل کا راستہ۔ تو تقدیر جو ہے وہ انسان کو مجبور نہیں کرتی کہ انسان جو ہے فلاں کام ضرور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے یا جنت ہے لکھ دیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہمارا ٹھکانہ جنت یا جہنم لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیا ہم اس پر اکتفا نہ کر لیں کہ ہم عمل نہ کریں اور ہمارے جو تقدیر ہے ہمیں مل جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ تو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی کہ اللہ سے ڈرتا رہا، یہ تقدیر میں ہے، یہی تقدیر ہے کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آلریڈی ریٹن ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر انسان چاہے کہ اس کی تقدیر میں جو ہے وہ بدل جائے تو اپنی دعا سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، کہ اگر اللہ کے ہاں کوئی انسان جہنمی لکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد
اپنی تقدیر کو چینج کروا سکتا ہے، اپنی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے اس کی۔ تو تقدیر جو ہے اس پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے اور کس سے بچنا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت سارے ایسے کام جن سے انسان نہ بچ سکتا تھا، نہ بچ سکتا، اور بہت سارے ایسے کام جن کو انسان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا وہ بھی اس کو مجبوراً کرنا پڑتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے زیادہ برڈن اس پر ڈالا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرتے رہو۔ تو تقدیر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا آلریڈی جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ انسان کا اللہ کے علم میں ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، لیکن اللہ اس سے یہ کرواتا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، لیکن برائی کے کام، گناہ کے کام اللہ تعالیٰ انسان کے کرنے میں راضی نہیں ہے۔ تو جو انسان ہے اس کا تقدیر پر ایمان کا یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ، اللہ کا ایک غلام بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے۔ انسان کو آزادی ہے اور انسان کو کانشیس کی طاقت دی گئی ہے، وہ گناہ سے بچنا بھی اس کے فطرت میں ہے اور نیکی کرنا بھی اس کی فطرت میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی پہلو سے نیکی کا بھی کوئی کام تصور ان کی لائف میں پایا جاتا ہے کہ وہ نیکی کسی نہ کسی طریقے سے، اگر چوری بھی ایک بندہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چوری کرنے کے بعد کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہو۔ ایک بندہ ڈاکہ مارتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کتنے غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہو، اور اس میں یہ نیکی کا ایک تصور موجود ہے کہ چلے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں، لیکن میں اس ڈاکہ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، غریبوں کو کا چولہا بھی تو میری وجہ سے